السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میم، میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، بہت زیادہ میرا دل بھی بھرا ہوا ہے اس وقت، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ میرا فرسٹ چیک پے آؤٹ مجھے ریسیو ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور اس کے بعد میم لائبہ کا، میم حسنہ کا، ٹیم السابقون کا، اور میری اپ لائن میم ردا زہرا کا، جنہوں نے مجھے اتنے اچھے سے گائیڈ کیا اور میں یہاں پہ اچھے سے کام کر پائی۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے نا اپنا 2cc کیسے ڈن کیا تھا، کیسے اپنا لیول ڈن کیا تھا۔ تو مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے بھی نہیں کیا تھا، میری سسرال والوں نے، اور کسی نے بھی نہیں، سب مجھے نیگیٹو ہی کر رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ مجھے دن رات باتیں سناتے تھے، دن رات باتیں سناتے تھے، مجھے منع کرتے تھے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، یہ کام نہیں کرنا، فراڈ ہوتا ہے، اسکیم ہو جائے گا تمہارے ساتھ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میری جو ساری نندیں وغیرہ تھی نا، ان کا مذاق اڑاتی رہتی تھی کہ تمہاری بیوی کس کاموں میں لگی ہوئی ہے، کس کام میں یہ لگی ہوئی ہے۔ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں پہ کیسے میں نے لیول ڈن کر کے کام سٹارٹ کیا تھا اپنا۔ تو اب میں بتا بھی نہیں سکتی، جب بھی بتاتی ہوں نا تو میرا ایسے دل پر آتا ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ کسی ایک پرسن نے بھی مجھے نا یہاں پہ سپورٹ نہیں کیا تھا، ایون کہ میرے ہسبینڈ تک نے بھی مجھ سے وہ بول دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے تو مجھے فلی طور پہ کہہ دیا تھا کہ چھوڑ دو ورنہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے تو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں کر رہی، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر بھی میں نے چوری چوری سارے سیشن لیے، کلاسز لی، اچھے سے یہاں سے لرننگ حاصل کی اور اپنا اسٹارٹ اپ دینے کا سوچا میں نے۔ تو مجھے کوئی بھی نہیں راستہ نظر آ رہا تھا کہ میں کیسے ڈیسیژن لوں، کیونکہ مجھے اس ورک کی ویلیو اور ورتھ کی سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہے، اور مجھے یہیں پہ اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا۔ تو میرا پورا تھا کہ میں یہیں پہ اسٹارٹ اپ لوں گی انشاءاللہ، اور اپنے حالات کو بدلوں گی انشاءاللہ، ان سب کو ٹرسٹ کر کے، مطلب دکھاؤں گی کچھ کر کے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ مجھے اتنا حقیر سمجھ رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے جتنا زیادہ مجھے نیگیٹو کیا، جتنی زیادہ مجھے باتیں سنائی نا، میں پھر بھی ان کو برا نہیں کہتی، کیونکہ میں ان کو اپنا محسن ہی سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے اتنا نیگیٹو نہ کرتی، اتنے ریجیکشن مجھے ان کی طرف سے نہ ملتے، شاید میں اتنا موٹیویٹ ہو کے، اتنی انرجی لے کے یہاں پہ ورک نہ کر پاتی۔ تو وہ جتنا مجھے ان کی طرف سے جتنی ریجیکشن مجھے آتی تھی، جتنی نیگیٹیوٹی آ رہی تھی نا، میں ان سے نا الرجی لیتی تھی ایک، کہ یہ مجھے ایسے سمجھ رہے ہیں، مجھے اتنا حقیر سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی، انشاءاللہ اب میں ان کو کچھ کر کے ہی دکھاؤں گی۔ تو میں نے ان کی نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی حاصل کی، ان سے انرجی حاصل کی، تو اپنا یہ کام کیا ہے ایسے حالات میں، اتنی ٹینشن میں بھی یہ کام کیا، میں نے ورک کیا 1 مہینے میں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے فرسٹ منتھ میں ہی اتنی ارننگ کر لی ہے۔ تو اب میرے سے بولا نہیں جا رہا، قسم سے، خدا کی قسم، مجھے یقین نہیں آ رہا، میرا اتنا دل بھرا ہوا ہے نا اس وقت، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں سوچتی ہوتی تھی کہ فوراور اتنا کیسے دے سکتا ہے، کیسے گھر بیٹھے اتنی ارننگ ہم کر کے سکتے ہیں۔ آج مجھے یقین آ گیا کہ فوراور واقعی کچھ دیتا ہے، فوراور میں ہے کچھ ایسی چیز جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ ایک دفعہ بس 2cc ڈن ہو جائے، اس کے بعد آپ کی اپنی ایفرٹ، اپنی محنت ہوتی ہے، جتنا چاہو آپ یہاں سے کھل کے بھی ارننگ کر سکتے ہو۔ تو میں سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ 2cc جو ہے ضرور کریں، اپنا لیول ڈن کریں، جیسے تیسے کریں۔ تو جیسے میں نے کیا تھا، میں نے اپنی گولڈ کی رنگ سیل کی تھی، جس میں نہ میرے ہسبینڈ کا حق تھا کوئی، نہ میرے سسرالیوں کا تھا، وہ میری امی کی نشانی تھی، جس انہوں نے مجھے شادی پہ دی تھی۔ تو میں نے اپنے بہنوئی کو اعتماد میں لے کے وہ سیل کروائی تھی۔ تو میں نے اپنی وہ رنگ سے اسٹارٹ اپ لیا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، اس پہ اتنی برکت پڑی، میں نے اپنی ایفرٹ دکھائی، اسٹرگل دکھائی، اور میں کامیاب ہوئی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اب میرا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ اسی مہینے میں نے سپروائزر لیول جو ہے ڈن کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگین تھینکس میم لائبہ کا، میم حسنہ کا، ٹیم السابقون کا، اور میری میم ردا زہرا کا، جنہوں نے مجھے اچھے سے گائیڈ کیا اور میں نے یہاں پہ ورکنگ سٹارٹ کی۔ اور الحمدللہ میں بہت سیٹسفائی ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، اور جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، الحمدللہ۔